تو میں عرض کر رہا تھا ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور 3 قسم کے لوگوں سے ناراض ہے، اور جن 3 سے محبت رکھتا ہے ان کو محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کون کون سے وہ شخص ہے؟ خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص کسی قوم کے پاس اپنی ضرورت لے کر پہنچے گا، تو اس قوم اور اس شخص کے درمیان کوئی رشتہ داری یا پرانا تعلق اور جانکاری کچھ بھی نہیں، اور اس نے اس قوم سے جا کر اللہ کا واسطہ دے کر ضرورت کا سوال کیا تو تمام لوگوں نے انکار کر، مگر اس قوم میں سے ایک مرد خدا ایسا نکلا کہ پوری جماعت سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کر اس سائل کو نہایت خفیہ طور پر اس طریقے پر دے دیا کہ صرف لینے والا سائل اور اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کو اس بندے کا عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، اسے مال دیا، ضرورت پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس راز کو راز بھی رکھا۔ دوسرا وہ شخص کہ کسی قوم کے ساتھ رات میں سفر میں اور چلتے چلتے جب آخری رات ہو گئی اور سب لوگ تھکے ہارے کسی جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالے، سب لوگ تھکاوٹ کی حالت میں بے خبری کی نیند میں سو گئے، اور ان میں سے ایک مرد خدا ایسا تھا کہ وہ بجائے سونے کے چپکے سے اٹھ کر دعا اور اپنے مولا سے سرگوشی اور قرآن آیتوں کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، اپنے رب کو یاد کرتا رہا، تھکاوٹ کو چھوڑ دیا، اپنے آرام کو ترک کر کے اپنے رب کو راضی کروانے لگا، رب کے سامنے سر بسجود ہو گیا، رب کے سامنے ماتھا ٹیکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سب سوئے ہیں اور یہ اپنے مولا کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بھی بہت محبوب ہے۔ تیسرا وہ شخص مرد بہادر جو کسی لشکر میں ہو اور دشمنوں کا مقابلہ ہو، اس میں اس کے لشکر کو سخت شکست ہو جائے اور سب لوگ راہ فرار اختیار کرنا اور بھاگنا شروع کر دیں، اور یہ مرد بہادر ان کا مقابلہ کرے، سینہ سامنے کرے، اس طرح کے دشمن کا مقابلہ کرنے لگا، پھر اس مقابلہ کرتے کرتے یا شہید ہو گیا یا فتح یابی ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں اس ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے شخص کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ ان 3 قسم کے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اس راز کو راز رکھے، ظاہر نہ کرے۔ دوسرا رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، اور تیسرا جو جنگ کے اندر ہو، جنگ میدان میں ہو، اور پھر وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تنہا رہ جائے اور ڈٹا رہے الہی کلمہ کی خاطر، چاہے یا شہید ہو جائے یا کامیابی ملے، دونوں صورتوں میں ان 3 شخصوں کا مقام بلند ہے۔ ان 3 قسم کے لوگ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ انہی میں سے خفیہ صدقہ کرنے والا شخص بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس وقت جب تنہائی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کسی کا مددگار نہیں ہوگا، دھوپ بہت ہوگی، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور سائے کے لیے ترسیں گے، وہاں کچھ سایہ نہ ہوگا، لیکن یہ خوش نصیب وہ شخص ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تنہائی کے بے یار و مددگار کے وقت میں بھی اپنا سایہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سایہ نصیب کرے۔
اور جن تین سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ الشیخ الزانی، بوڑھا ہو چکا ہے شخص، ہڈیاں اور اعصاب سے کمزور ہو چکے ہیں مگر کم بخت پھر بھی زناکاری کا عادی ہے، ایسے بوڑھے سے اللہ بہت ناراض ہے، زناکار سے اللہ بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے۔ دوسرا فرمایا